بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 62 سے 71 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پیچھے یہ ذکر آ چکا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کو قتل کر دیا تو گھر والے اور عزیز و اقارب بھاگے چلے آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدمہ دائر کر دیا کہ ہم تو بھلائی اور صلح چاہتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات آ گئی، اس جو آگے آیت آ رہی ہے اس کا شان نزول یہی واقعہ ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ آیت نمبر 62، پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑی تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مصیبت ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے آئی ہے، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کا اختلاف کیا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ بھئی حضرت عمر کے پاس جاؤں گا تو شاید کوئی فیصلے میں تبدیلی ہو جائے گی یا کچھ رعایت مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک کیا کہ اس کو قتل کر دیا، اس کے کرتوت کی یہی سزا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کیا اور اسی دن سے ان کا لقب فاروق ہو گیا کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ آیت نمبر 63، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی کہ ان کی منافقت کا بانڈا ابھی تک نہیں پھوڑا تھا، آگے چل کر یہ راز کھل جائے گا، لیکن ابھی کے لیے چشم پوشی کا حکم تھا کہ اچھی اچھی باتیں کر کے ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے رہیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں۔ ابھی ان سے جھگڑا یا یہ ان کو انکشاف کرنا کہ تم لوگ منافق ہو، یہ بہتر نہیں ہے۔ آیت نمبر 64، اور ہم نے ہر ایک رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور اگر یہ لوگ تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ آیت نمبر 65، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر آپ جو فیصلہ ان کے مابین کر دیں تو یہ اس فیصلے پر اپنے دل میں تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کریں۔ صحیح واقعہ جو اس آیت کے نزول کا سبب بنا وہ یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کا ایک آدمی کے ساتھ کھیت کو سیراب کرنے والے نالے کے پانی پر جھگڑا ہو گیا۔
معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا وہ اتفاق سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر اختلاف تو کجا، دل میں انقباض بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ اس نے تو سیدھا سیدھا اختلاف کر دیا تھا۔ منافقین پر 5 وقت کی نمازیں اور روزے بھاری نہیں تھے، ان پر 3 چیزیں بھاری تھیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ ایک انسان دوسرے انسان کی اطاعت کرے بہت مشکل کام ہے، اسی طرح بیوی کی خامد کی اطاعت کرنا بہت مشکل کام ہے، مگر اگر اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا جائے کہ اللہ کا حکم ہے رسول کی اطاعت کرو اور بیوی اپنے خامد کی اطاعت کرے، تو پھر یہ کام بھاری نہیں رہتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کا اختلاف تو دور کی بات ہے، اس کا دل میں انقباض بھی ایمان کے منافی ہے۔ نمبر 2، منافقین کو قتال یعنی جہاد بہت بھاری لگتا تھا۔ اور تیسرا، ہجرت۔ یہ تینوں کام منافقین پر بہت بھاری تھے۔ اگلی آیت اسی موضوع پر ہے، آیت نمبر 66۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس حکم کو بہت کم لوگ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا کام ہے۔ آیت نمبر 67۔ اور اگر یہ ایسا کریں تو تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیں گے۔ آیت نمبر 68۔ اور یقیناً ہم انہیں راہ راست بھی دکھا دیں گے۔ آیت نمبر 69۔ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری یعنی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ، اور یہ بہترین رفیق ہیں، یعنی جنت میں ان کی رفاقت نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 70۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ آیت نمبر 71۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو، یعنی جب بھی گروہ کی شکل میں نکلو یا فوج کی شکل میں اپنے ہتھیار ساتھ لے لیا کرو، نہتھے نہ نکلا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔